تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ماہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان سے کیسے راضی ہوتا ہے اور کس طرح راضی ہوتا ہے اور ان کو کیا فضیلتیں ملتی ہے۔ تو بے شمار فضیلت ملتی ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے حوالے سے پورا بیان ضرور سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے، رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا۔ یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا رمضان، اس کا نام احترام سے ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا۔ یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے، صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا۔ یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے۔ اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے۔ اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے۔ یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان دعا کر رہا ہے، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے۔ یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے۔ یعنی مہینہ رمضان شریف کا نو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں۔ اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر اتوار پیر منگل بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ۔ اب وہ پورے غروب سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے،
لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں 60 ہزار بخشا، تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ، آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی، جمعہ کی، تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی، پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ، قضا، یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے۔ اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو، بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو۔ روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں، بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے، اور اس سے کوئی بیماری نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں، نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جب وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا؟ میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ 13، 14 اور 15 مہینے کے جو 3 روزے ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے، تو سب تو نہیں رکھتے۔ میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح، لیکن یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا۔ آپ کی دعاؤں سے میری عادت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب بھی کوئی
मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके, तो अपनी आदत ही है कि बता दे फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी जबान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुजूर ने सफर में भी नहीं छोड़ा। तो रोजे कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज किया कि आज रोजे पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोजा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुंच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कई एक मिलकर ये कहते हैं कि रोजा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाजत दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोजा कैसे छोड़े? रोजा क्योंकि रोजा इतनी आसानी से, जो रोजे की बरकत जानता है ना, जो रोजे की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जजा हूं। रोजा मेरे, यानी हर अमल की जजा जन्नत हो सकती है, हर अमल की जजा जन्नत हो सकती है, रोजे की जजा जाते बारी ताला है। यानी कि अल्लाह अकबर सिर्फ समझाने के लिए कि कोई बादशाह कह दे कि ये काम करोगे तो वो शहर दे दूंगा, ये काम करोगे तो इतनी दौलत दे दूंगा, ये काम करोगे तो खिलात दे दूंगा, ये काम करोगे तो इक्तिदार दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई लक़ब दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई खिताब दे दूंगा। लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं, मैं ही इसकी। मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा, इसका मतलब यह है कि मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो नाजरीन, अगर बयान अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों तक भी शेयर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए और इस माह रमज़ान शरीफ में खूब नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।